جی السلام علیکم عزیز طالبات، آج ہم حدیث نمبر 2 پڑھ رہے ہیں۔ اس کا کچھ حصہ ہم نے کل پڑھا تھا اور پہلے حصے کا کچھ حصہ بقایا رہ گیا تھا جس کی تشریح باقی تھی ہماری۔ تو پہلے حصے میں اس جو حدیث کا پہلا حصہ تھا اس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا آنا، وہاں پہ نمودار ہونا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور اس کے بعد پھر بات کرنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوالات کرنا۔ تو اس میں سب سے پہلے کس کے بارے میں سوالات کیے؟ اسلام کے بارے میں۔ تو اس حدیث کے پہلے حصے میں اسلام کے بارے میں پوچھا گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اسلام کیا ہے، جس میں سب سے پہلے یہ تھا کہ تو نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، رمضان کے روزے رکھے اور اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج کرے اگر تم اس کی طاقت رکھتے ہو۔ تو یعنی وہ جو شخص نمودار ہوا تھا تو انہوں نے کہا کہ آپ نے سچ فرمایا۔ اور تو اس کے بارے میں اب یہ ہے کہ کل میں نے یہ بتایا تھا کہ وہ جو شخص نمودار ہوا وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، جو کہ ایک انسانی روپ میں، انسانی شکل میں وہاں پہ آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کے بارے میں، اسلام کے بارے میں اور قیامت کے بارے میں اور مختلف عقائد کے بارے میں بیان کیا۔ اب اس حصے میں، پہلے حصے کے آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اسلام کیا ہے، تو اسلام میں کون سی چیزیں ہیں؟ تو اس میں یہ تھا کہ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام میں یہ 5 چیزیں جنہیں ہم ارکان اسلام بھی کہتے ہیں، اس میں سب سے پہلے ہے نماز، اس کے بعد ہے روزہ، زکوٰۃ، حج۔ تو یہ 5 ارکان جو ہیں یہ ہمارے ارکان اسلام کہلاتے ہیں۔ تو ان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا۔ تو اس کی چونکہ ہم لوگ کافی دفعہ اس کی ڈیٹیل بھی پڑھ چکے ہیں، میں تھوڑی سی مختصراً ان کی تفصیل بیان کرتی ہوں۔ تو اس میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں بیان کیا گیا کہ نماز کیا ہے اسلام میں، یعنی کہ نماز کی کیا اہمیت ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے تو یعنی کہ جو ہمارے ارکان اسلام کا پہلا رکن ہے وہ یہ ہے کہ یہ دیکھیں نا، اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو سب سے پہلے تو اس میں کلمہ شہادت آ گیا، جو اس کا سب سے پہلا رکن ہے ہمارا، یعنی کلمہ شہادت۔ تو اس میں بھی آگے 2 حصے ہیں کلمہ شہادت کے۔ پہلے حصے میں کیا ہے، اس چیز کی گواہی دی جاتی ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور دوسری گواہی کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی جاتی ہے۔ اس کے بعد دوسرا رکن جو ہے ہمارا نماز ہے۔ نماز جو ہے وہ تمام اعمال جو ہم کرتے ہیں ان اعمال میں سب سے بہتر عمل جو ہے وہ نماز ہے۔ اور اس نماز کے بارے میں قرآن پاک میں بھی ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، اور تم نماز قائم کرو اور شرک کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ یہ سورہ روم میں ہے، آیت نمبر 31 میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کے بارے میں حدیث پاک میں نماز کے بارے میں بیان فرمایا کہ دین کی اصل بنیاد خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا ہے، اور اس کی عمارت کا ستون جو ہے، اسلام کی عمارت کا ستون جو ہے وہ نماز ہے۔ اس کے بعد روزے کا ہے کہ روزہ یعنی کہ اسلام کیا ہے کہ تو روزہ رکھے۔ اب نماز کی طرح روزہ بھی ایک عبادت آتی ہے، اور اس میں جسمانی عبادت آتی ہے کہ انسان کے یعنی کہ اس میں روحانی بھی ہے، جسمانی عبادت بھی ہے کہ اللہ کی خاطر انسان روزہ رکھتا ہے، اور یہ معاملہ انسان اور اللہ کے درمیان ہوتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ کہ قرآن پاک میں روزے کے بارے میں جو فرمان ہے وہ سورہ بقرہ میں بھی ہے، آیت نمبر 183 میں کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزے کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ الصوم جنۃ کہتے ہیں ڈھال کو، جس طرح ڈھال تلوار کے وار کو روکتی ہے، اسی طرح جو ہے روزہ جو ہے وہ گناہوں سے انسان کو روکتا ہے۔
تیسرا اہم رکن ہے ہمارا زکوٰۃ۔ زکوٰۃ جو ہے وہ بھی ہماری ایک مالی عبادت ہے۔ تو اس میں ہم یعنی زکوٰۃ جو اسلام کے اندر رکھی گیا ہے یہ نظام، تو یہ اس لیے کہ اسلام چونکہ ایک مکمل اور جامع نظام حیات ہے، تو اس کے نظام معیشت میں زکوٰۃ کو ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت حاصل ہے۔ وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ زکوٰۃ ہمارے مال و دولت کا وہ حصہ ہوتا ہے جو ہم نصاب کے مطابق سال پورا ہونے پر خدا کی راہ میں دیتے ہیں، اور ان لوگوں کو دیتے ہیں جو کہ غریب، مسکین، مسافر، غلام، یعنی گردن چھڑانے والے، عاملین، اور ایسے لوگ جو کہ بہت فقیر ٹائپ ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زکوٰۃ کے بارے میں فرمایا ہے، تمہاری اسلام کی تکمیل یہ ہے کہ تم زکوٰۃ ادا کرو۔ اس کے بعد پانچواں رکن جو ہے وہ ہے ہمارا حج۔ تو حج کے لفظی معنی تو زیارت کرنے کے، یعنی زیارت کا ارادہ کرنا یا کہیں جانا کے ہیں۔ تو اصطلاح میں اس کے معنی ہیں خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے جانا، اور ذی الحج کی 8 تاریخ سے لے کر 12 تاریخ تک اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق مکہ مکرمہ کے آس پاس مخصوص عبادت کی ادائیگی کرنا حج کہلاتا ہے۔ حج ہر بالغ، عاقل، تندرست، آزاد، صاحب توفیق و استطاعت مسلمان پر زندگی میں ایک بار فرض ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حج کے بارے میں ارشاد پاک ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 میں، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور لوگوں پر اس گھر کا حج فرض ہے جس کو اس کے راستے کی استطاعت ہو۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کے بارے میں فرمایا کہ جس شخص کو کسی بیماری یا ضرورت یا ظالم حکمران نے نہ روکا اور پھر کبھی حج نہ کرے، تو چاہے وہ یہودی مرے یا نصرانی۔ حج میں بہت ساری جملہ عبادات، یعنی جملہ عبادات کا ہے یہ، کہ اس میں جملہ عبادات کا مجموعہ کس طرح بن جاتا ہے کہ اسلام یعنی یہ مالی عبادت بھی ہے، جسمانی عبادت بھی ہے۔ تو اس میں چونکہ انسان مشقت کرتا ہے، محنت کرتا ہے، سفر کرتا ہے، تو یہ جسمانی عبادت ہے، اور عبادت کرتا ہے وہاں پہ جا کے طواف کرتا ہے، مناسک حج ادا کرتا ہے، اور دوسرا اس میں روپیہ پیسہ خرچ کرتا ہے۔ تو اب اگلا حصہ، ہم دوسرا حصہ حدیث کا پڑھتے ہیں، وہ ایمان کے بارے میں ہے۔ کالا، کہا، فخبرنے، اب پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شخص نے یعنی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سوال کیا، فاخبرنے، پس مجھے خبر دیجئے یا مجھے بتائیے، ان الایمان، ان بارے میں، ایمان کے بارے میں۔ کالا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یعنی فرمایا، ان کے تومنا، تو ایمان لائے، باللہ، اللہ پر، والملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر، وکتبہ، اور اس کی کتابوں پر، ورسلہ، اور اس کے رسولوں پر، والیوم الآخر، اور یوم آخرت پر، وتؤمنو، اور تو ایمان لائے، بالقدرہ، تقدیر کے، خیرہ، اچھے ہونے پر اس کے، وشرہ، اور اس کے برا ہونے پر۔ کالا، اس نے کہا، صدقتا، آپ نے سچ کہا۔ اب اس حصے میں، دوسرے حصے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خود ہی سوال پوچھتے ہیں، کس کے بارے میں؟ ایمان کے بارے میں، اور پھر خود ہی آخر میں اس کی تصدیق بھی کرتے ہیں کہ بالکل آپ نے صحیح فرمایا، سچ فرمایا۔ تو اب ایمان کیا ہے؟ آپ پڑھ رہے ہیں نا کہ ایمان کیا ہے؟ ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، یوم آخرت پر ایمان لائے، اور تقدیر کے اچھا اور برا ہونے پر ایمان لائے۔ تو یہ جو ایمان کے یہ 5 چیزیں جو بیان کی گئی ہیں، یہ وہ عقائد ہیں جس کے اوپر اسلام یعنی انسان کے مسلمان ہونے کا دار و مدار ہے، اور اس کو دل سے اگر کوئی مان لیتا ہے تو وہ سچا مومن اور مسلمان کہلاتا ہے۔ اب اس میں سب سے پہلا کیا ہے؟ اللہ پر ایمان۔ اللہ پر ایمان یعنی کہ توحید کے بارے میں ہے کہ اللہ کو ایک ماننا، اللہ کو ایک جاننا، اس چیز پہ ایمان رکھنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اور یہ اس بات کا
یقین رکھنا کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات، صفات اور صفات کے تقاضوں میں واحد ہیں، کوئی ان جیسا نہیں ہے، کوئی ہستی ایسی نہیں ہے جس میں ایسی صفات پائی جائیں، اور اس دنیا، اس کائنات، اس زمین و آسمان، اس کے اندر جتنی چیزیں ہیں، ان سب کا مالک صرف ایک اللہ ہی ہے۔ اس کے بعد اس کے یعنی کہ رسولوں پر، اس کے فرشتوں پر ایمان دوسرے نمبر پہ آتا ہے۔ تو فرشتے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں، ان پر ایمان لانا بھی لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو نور سے پیدا کیا، اور وہ تمام کے تمام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق عمل کرتے ہیں، اور اللہ کے احکام سے ادھر ادھر بالکل بھی کوئی اس کے بغیر کام نہیں کرتے۔ وَکُتُبِہِ، اور اس کی کتابوں پر ایمان لانا۔ اب کتابوں پر ایمان لانا یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے جو ہے وہ قرآن پاک جو نازل ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء پر جو 3 کتابیں، حضرت داؤد پر زبور نازل کی گئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل کی گئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل کی گئی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل کی گئی۔ تو اس کے علاوہ چند یعنی انبیاء جو تھے ان کے پر کچھ صحائف بھی نازل ہوئے، لیکن ان 3 کتابوں کا اس کے اندر پہلی اور چوتھی قرآن پاک کا ذکر ہے کہ جتنی بھی یہ کتابیں انبیاء علیہ السلام پر نازل کی گئیں، قرآن پاک کے ساتھ ساتھ ان پر بھی ہمارا یقین ہونا لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء پر یہ کتابیں نازل فرمائیں۔ ورسولہ، اور اس کے رسولوں پر، یعنی کہ تمام انبیاء جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجے ہیں، تو ان سب پر ایمان لانا ہم مسلمانوں کا لازم ہے۔ اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یعنی کہ انہیں اللہ تعالیٰ کا آخری پیغمبر ماننا اور خاتم النبیین سمجھنا، یہ سارا جو ہے یہ مسلمانوں کے لیے لازم ہے کہ اس چیز کو مانیں، اور وہی سچا مسلمان ہوگا جس کے دل میں ان سب چیزوں کے بارے میں ایمان ہوگا۔ والیوم الآخری، اور آخرت کے دن پر ایمان لانا۔ اب آخرت کے دن کے بارے میں کیا ہے کہ آخرت مسلمان کا ایک عقیدہ ہوتا ہے، لازم ہے اس کا اس پہ ایمان لانا کہ آخرت جو ہے وہ اس کے معنی ہے، ویسے تو ہے نا سب سے پیچھے آخر میں آنے والی، بعد میں آنے والی چیز کے، تو یوم قیامت، روز قیامت کو آخرت کا دن کہا گیا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ انسان موت کے بعد ہمیشہ کے لیے ختم نہیں ہو جائے گا، بلکہ ایک دن ایسا آئے گا جب اللہ تعالیٰ اس کو اس کے جسم کے سمیت دوبارہ زندہ کر کے اٹھا دے گا، اور پھر اس کے نیک اور بد اعمال کی جزا اور سزا ملے گی، اور یہ دنیا جو ہے اس کی زندگی کو عارضی کہا گیا ہے، اور اس آخرت کی زندگی کو ابدی بیان کیا گیا۔ اس کے بعد تقدیر کے اچھا ہونے اور برا ہونے پر ایمان لانا۔ تو یہ بھی ایک مسلمان کا ایمان ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ جو بھی اچھا ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہماری قسمت میں لکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کسی کی ہمت نہیں ہے کہ وہ کوئی کسی انسان کو نقصان پہنچا سکے، اور کسی کی ہمت نہیں ہے کہ کوئی اس کا فائدہ کر سکے، اور جو بھی انسان کی عزت ذلت، خوشی غمی، نفع نقصان، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جی آج کا ٹائم ختم ہوتا ہے، اللہ حافظ۔